السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ آج آغاز کرتے ہیں جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 ہے۔ یہ ہوا آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں سمجھنے کے، ایک تو یہ ہے تو اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں ہوا آ رہا ہے تو ہوا کا ترجمہ ہو گیا وہ، تو یہ واو پہلے لکھ کے ہے بعد میں لکھ کے، یہ میں نے آپ کو اس وقت ایک ٹپ بتائی تھی کہ ابتدائی طور پہ سمجھنے کے لیے الذی کو یہاں پر دیکھیے آپ، الذی یہاں پر آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ الذی کا ترجمہ کیا تھا؟ وضاحت کے لیے آتا ہے، تو یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو یا جس نے، وضاحت کی جا رہی ہے خالق کا، یہ تخلیق سے ہے تو آیا تخلیق کیا، لکم لام آ گیا جی، لام کا جو ہے ترجمہ وہ لیے ہے۔ یہ ہم چونکہ بہت دفعہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، اب ہم تھوڑا اس کو سپیڈ سے چلائیں گے انشاءاللہ۔ کم، یہ کم جو ہے یہ کاف ہے، اور کاف جو ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دو قسم کا کاف ہے۔ ایک کاف وہ ہے کہ جو اصل میں بعد میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کم کاف، کما، کننا، کنتم، اس کا سب کا ترجمہ ہوتا ہے تم یا تمہارے، سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اور اگر یہ پہلے کسی کے آ جائے یا کما ہو جائے کما کی جگہ تو اس کا ترجمہ ہوگا، اگر شروع میں آئے تو ترجمہ ہوتا ہے جیسے، ایز کے معنی میں۔ تو یہ چونکہ بعد میں ہے تو ترجمہ ہوا وہ اللہ وہ ہے الذی جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے، ماں جو، ماں کا ترجمہ بہت دفعہ آ چکا ہے، یہ دیکھیے جو ترجمہ کیا جا رہا ہے، جو فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو فی کا ترجمہ ہے یہ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں، تو یہاں فی میں، الارض زمین، اور جمیعاً سب، جمع سے ہے نا یہ، وہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، یعنی وہ تمہارے لیے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ یہ حضرت انسان تیرے لیے ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے، سب کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ کہ شریعت کی روشنی میں جائز ہے، شریعت کے تابع استعمال جائز ہے، یعنی جس چیز کا شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے تو ہم جو ہے وہ مچھلی تو کھا سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ شیر کو بھی کھا سکتے ہیں، ہم بندر کو بھی کھا سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چیل اور کوے کو بھی کھا سکتے ہیں، جی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے تمہارے لیے، ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، کسی کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کو شریعت کے تابع دیکھا جائے گا۔ ثم کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، یہ ثم اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو یہاں ملے گا ثم پھر۔ استوا کا ترجمہ ہوتا ہے بلند ہونا، لیکن یہاں پر بلند نہیں ہے۔ جب یہ الہ کے ساتھ آتا ہے نا استوا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے توجہ کی، یعنی متوجہ ہوا اس طرف، الہ طرف۔ تو یہ دیکھیے الہ اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا، الہ ہے طرف، اور اگر خالی آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلند ہونا۔ تو یہاں پر ترجمہ ہے توجہ کی، کیونکہ آگے الہ آ رہا ہے، تو الہ کا مطلب ہے کسی خاص طرف توجہ کی ہے۔ کس طرف کی ہے؟ السماء، آسمان کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، یعنی زمین پہلے بنائی، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک اور جگہ کے اوپر سورۃ النادیات آیت نمبر 30 کے اندر، 30 کے اندر آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، تو زمین کو بعد میں تخلیق کا جو ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے بعض علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ پہلے زمین کو بنایا،
پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کی سب چیزیں بنا لی، پھر اس کے بعد زمین کو اچھی طرح بچھایا، اور پھر اس میں سے اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، پھر اس میں سے اس کے لیے اس کی وہ چیزیں نکالیں کہ جو اس کے اوپر رہنے والی مخلوق کے رزق کے طور پہ کام آتی تھی۔ تو یہاں پہ ہوا فسوا، فے کا ترجمہ ہے پس، اور سوا کا ترجمہ جو ہے یہاں پر بھی برابر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، برابر کرنا یعنی درست کرنا۔ اور ہننا، یہ دیکھیں یہ ترجمہ آ گیا، یہ ترجمہ ہے اسے یا وہ یا انہیں، ترجمہ تھرڈ پرسن کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے وہ آگے آ رہی ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سبا کا مطلب ہوتا ہے 7، یہ ڈیجٹ ہے عربک زبان کے اندر، تو سبا 7، سماوات آسمان۔ تو آپ ترجمہ کیجئے، پس اس نے درست کیا انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں، یعنی آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا، پس برابر کیا، درست کیا، ٹھیک کر کے ان کو ایک آسمان نہیں بنایا بلکہ کیا انہیں یعنی اس آسمان کو کتنے میں، 7 آسمانوں میں۔ وہوا، اور ہوا کا ترجمہ ابھی وہاں پہ گزرا ہے، اور یہ ہے کے معنی میں، اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں یہاں پہ۔ وہ کل کا ترجمہ ہوتا ہے ہر، اور شے کا ترجمہ ہوتا ہے چیز، اور یہاں پہ بے کا ترجمہ کریں گے کو۔ علیم، جاننا، جاننے والا، ترجمہ کریں اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو بے کے ترجمے ہیں اس میں یہ 4 یہاں لکھے ہیں، ایک اور ترجمہ جو سبب وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی وقت کوئی اور جو ہے وہ ترجمہ بنتا ہے، وہ اسلوب سے جو ہے وہ سمجھ لگتی ہے۔ اب دوبارہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر لیتے ہیں۔ هو الذی، وہ کون، وہ اللہ، الذی جس نے خلق تخلیق کیا، لکم تمہارے لیے، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، لیکن اس کا استعمال شریعت کے احکامات کے مطابق کریں گے۔ ثم، پھر استوا کا ترجمہ ہے بلند ہونا، یہ یاد رکھ لیجئے، لیکن یہاں پہ جب آگے الا آ جائے جس کا ترجمہ ہے طرف، تو اس کا ترجمہ تبدیل ہو کے متوجہ ہوا، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پس ٹھیک کر دیا اسے، یعنی اسے کیسے ٹھیک کر دیا، 7 آسمانوں میں، یعنی اس کو 7 آسمانوں میں تبدیل کر دیا۔ اور وہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز، شے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ ان ویڈیوز کو آگے ضرور شیئر کیا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔